ہم اس بچے کو لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے تم یہ بچہ یہیں ہسپتال میں چھوڑ دو، کوئی بے اولاد جوڑا اسے اپنی گود میں لے لے گا، یہ تو بالکل بدنامی ہے۔ مظفر میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میری اولاد ہے، میں اسے پھینک نہیں سکتی۔ میں نے تڑپتے ہوئے انکار کر دیا تو مظفر اپنا سر پیٹتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ تم پاگل ہو؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہاری اولاد ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، ہمارے خاندان والے ہمیں زندہ جلا دیں گے؟ تمہیں آنے والے حالات کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ آخر میں مظفر کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی، زندہ نہیں رہوں گی۔ دھمکی دیتے ہوئے میں نے کہا، انیلا فضول باتیں مت کرو، وہ کیوں خود کو اور مجھ کو مروا دینا چاہتی ہو؟ ابھی تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہاں تک تمہیں لانے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ اگر کسی کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو ہم دونوں زندہ نہیں بچیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اس عمر میں مر جائیں بلکہ قتل کر دیے جائیں، ایک عبرتناک موت سے ہمیں گزارا جائے، تو پھر تمہارا جو جی چاہتا ہے وہ کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ مظفر نے ہار مانتے ہوئے کہا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ دل سے نہیں کہہ رہا۔ بچہ میرے قریب ہی لیٹا ہوا تھا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ میں خود تو مر جانے کے لیے تیار ہوں، چاہے مجھے میرے بچے کے ساتھ مار دیا جائے، لیکن تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ اپنی ماں کے لیے تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ روتے ہوئے میں نے مظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم یہ بچہ اسی ہسپتال میں چھوڑ جائیں گے، تم دیکھ لینا کہ کوئی اسے ایسا کپل جس کی اولاد نہیں ہوئی اڈاپٹ کر لے گا اور اس کی بہت اچھی پرورش کرے گا۔ شاید ہم بھی اس کی اتنی اچھی پرورش نہ کر سکیں۔ ہمارے پہاڑی علاقوں میں تم نے بچوں کی حالت تو دیکھی ہے نا، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دینا کتنی معمولی سی بات ہے۔ ویسے ایسے ماحول میں یہ بچہ بڑا ہو کر بھی کیا بنے گا؟ اس کے مستقبل کے لیے یہی فیصلہ ٹھیک ہے کہ یہ ہم سے دور رہے، اس کی اور ہماری دونوں کی زندگی کے لیے یہ بہتر ہے۔ مظفر مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو میرے قابو سے باہر ہو رہا تھا؟ بھلا کوئی اپنی اولاد بھی کسی کو دے سکتا ہے؟ یہاں پر دینا تو کیا، پھینکنے کی بات ہو رہی تھی۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں اس بچے کو اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے سے غائب ہو جاؤں، لیکن میں جانتی تھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس وقت مظفر سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں عورت ہو کر اپنے بچے کو پھینکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ مظفر ایک مرد تھا، لیکن بزدل مرد تھا جو اپنی اولاد کو پھینکنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب مظفر کی باتوں میں آ کر میں نے اس کی بات مان لی۔ اگر اس وقت میں مظفر کی باتوں میں نہ آتی اور بھاگ جاتی تو آج مجھے اس تکلیف سے بھی نہ گزرنا پڑتا کہ مجھے اپنا ہی بچہ ہسپتال کے بیڈ پر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مظفر کی بات ماننی پڑ رہی تھی، لیکن ہمارے لیے بچے کو ہسپتال کے بیڈ پر ہی چھوڑ کر جانا ممکن نہیں ہو سکا۔ ہم دونوں آرام سے باہر نکل رہے تھے کہ ایک آیا راستے میں آ گئی اور بچے کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم سے کچھ رقم کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے رقم دے کر جانے والے لوگ ہی اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو وہ بد نصیب تھے جو اپنی اولاد کو پھینکنا چاہتے تھے۔ اس نے بچہ اٹھا کر مظفر کو پکڑا دیا اور پھر اسے مبارکباد کی مد میں رقم طلب کرنے لگی۔ مظفر نے غصے کا اظہار کیا تو وہ بات سناتے ہوئے چلی گئی۔ ہم بچے کو دوبارہ بیڈ کے اوپر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت ایک اور پیشنٹ اور اس کے ساتھ 3-4 خواتین بھی آ گئی تھی۔ اس صورتحال سے مظفر پریشان ہو گیا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ بچہ اٹھا کر ہم دونوں ہسپتال سے باہر آ گئے۔ اب جتنی جلدی ممکن ہی ہو سکے ہمیں گھر واپس پہنچنا ہوگا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ اگر ہم رات کو گھر نہ پہنچے تو قیامت آ جائے گی۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مظفر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم دونوں اپنے گاؤں جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، لیکن تم خود یہ بتاؤ کہ اس بچے کو کیا کرو گے؟ کیا گاؤں ساتھ لے کر جاؤ گے؟ فکر مندانہ انداز میں میں نے پوچھا، کیونکہ میں بھی جانتی تھی کہ بچہ ہم دونوں کی موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں یہ چاہتی تھی کہ مظفر صرف ایک بار مجھے یہ کہہ دے کہ ہم سب دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اپنے بچے کے لیے لڑیں گے،
لیکن وہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی تو جلدی سے بس اڈے پر پہنچو، جب ہم سٹاپ پر اتریں گے تو وہاں کسی ویران علاقے میں اس بچے کو پھینک دیں گے۔ انتہائی لاپرواہ انداز سے مظفر نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ اگر اس بچے کو کوئی گود میں لے لیتا اور پال لیتا تو مجھے شاید اس کی تکلیف نہ ہوتی، لیکن اپنے بچے کو کسی ویرانے میں پھینکنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مظفر کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں تیزی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی، لیکن وہ میری کسی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم اڈے پر پہنچے تو ہمارے گاؤں جانے والی گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ ہم جلدی سے اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے خود کو چادر میں ڈھانپا ہوا تھا، میرا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، لیکن میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے جب ہم اپنے سٹاپ پر اترے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ مظفر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ تیز نہیں چلا جا رہا تھا۔ مظفر کو روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو گاؤں جانے والے راستے سے ہٹ گیا اور اب دوسرے راستے کی طرف جا رہا تھا جہاں پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ بچے کو اٹھا کر لے آئے۔ سب کے سامنے ہم کچھ بھی کر لیں گے، کوئی بہانہ بنا لیں گے، جھوٹ بول دیں گے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ جب ہم گھر کے قریب پہنچے تو اس نے مجھے آنسو صاف کرنے کے لیے کہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے کسی نے روح بھی کھینچ لی ہے۔ بالکل نڈھال ہو رہی تھی۔ ظفر کے ڈانٹنے پر خود کو قابو پاتے ہوئے میں نے انتہائی بے بس اور دکھی نگاہوں سے مظفر کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھیں چرا لی۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو اماں مجھے دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑھی اور انتہائی فکر مندی سے کہا، تم دونوں نے بہت دیر لگا دی ہے، مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہارے ابا بھی بہت پریشان ہو رہے تھے، بار بار مجھ سے تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ اماں ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنی باتیں کر گئی۔ برآمدے میں ابا کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، وہ اس پر بیٹھے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ابا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتی۔ مظفر نے تھکاوٹ زدہ لہجے سے کہا، بہت تھک گئے ہیں، ہم دونوں ہی تھک گئے ہیں، اب میں گھر جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے سارے پیپرز ختم ہو گئے۔ گاؤں سے شہر جانا اور پھر اسی روز واپس آنا بہت تھکا دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابا کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور ان سے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگا۔ اماں نے میری خاموشی کو محسوس کر لیا تھا، اسی لیے فکر مندی سے پوچھا، انیلا تمہاری صحت تو ٹھیک ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ بھی بہت ڈھلک رہا ہے، کیا تم تھک گئی ہو؟ اماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں گھبرا گئی۔ زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، اماں ابھی مظفر نے بھی آپ کو بتایا کہ کتنا سفر کر کے آئے ہیں اور تھک گئے ہیں۔ برآمدے میں ابا کی چارپائی کے قریب رک کر انہیں سلام کیا اور جواب سنے بغیر ہی جلدی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے آپ سے بھی دور چلی جاتی، کیونکہ جو گناہ کر کے ہم دونوں آئے تھے اس کے بعد سکون سے زندہ رہنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی، اپنی سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ابا اور مظفر کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ کمرے سے باہر بھی برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کی آواز سنائی دی، بیٹا اب تو امتحانات ختم ہو گئے ہیں، تمہاری خواہش کے مطابق ہی سب کچھ ہوا ہے۔ تم ہی چاہتے تھے کہ تمہاری بیوی پڑھی لکھی ہو، پورے گاؤں میں کوئی لڑکی بھی اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے جتنی میری بیٹی ہے، لیکن حالت تمہارے سامنے میری بھی ہے۔ فالج کی وجہ سے معذور ہو کر بستر پر پڑا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو جلد سے جلد رخصت کر دوں۔ اس کے بعد بھی میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کی باری بھی تو آئے گی۔ ابا کے لہجے میں بے بسی محسوس کی جا سکتی تھی۔ مظفر ابا کی سگی بہن کا بیٹا تھا۔ پھپھو نے بچپن سے ہی میرا رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن وہ مظفر کی شادی اس وقت کرنا چاہتی تھی جب وہ اپنی 4 بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری اور مظفر کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے، لیکن پھپھو ہمیشہ اڑے آ جاتی۔ ان کی ایک ہی ضد تھی کہ جب تک اپنی 4 بیٹیوں کو بیاہ نہیں لیتی
اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی، کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ فضیلہ اور شازیہ مجھ سے میرے پیپرز کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جس کے لیے مجھے شہر جانا پڑا تھا، لیکن میں اس وقت کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے آنکھیں بند کیے ہوئے انہیں جواب دیا۔ وہ دونوں بھی میری حالت دیکھ کر کافی فکر مند ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں پیپر دینے کے لیے شہر جاتی تھی، لیکن کبھی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بار بار مجھ سے میری صحت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ان کے بار بار پوچھنے پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے انتہائی غصیلے لہجے سے کہا، اب تم دونوں مجھے آرام بھی کرنے دو، بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی ہے۔ اور تمہاری صحت ٹھیک ہے؟ تمہاری صحت ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مرنے والی ہوں؟ کیوں بار بار ایسا پوچھ رہی ہو؟ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے آرام کرنے دو۔ میرے غصیلے اور تلخ لہجے پر وہ دونوں حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سر سے پاؤں تک کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میں اونچی اونچی آواز سے رونا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اپنی بے بسی اور مجبوری پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرنے کے لیے میں نہیں اٹھی تو اماں کمرے میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر میں ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے انتہائی پریشانی سے پوچھا، ارے انیلا بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ رات کو بھی آ کر تو نے نہیں کھانا کھایا، ایسے ہی سو گئی اور کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ صحت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ اتنی زیادہ تھکاوٹ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ میرا حال پوچھتے ہوئے اماں نے مجھے چھو کر دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے بخار ہو رہا تھا۔ اماں نے خود ہی ناشتہ بنایا اور مجھے زبردستی ناشتہ بھی کھلایا۔ ناشتے کے بعد فضیلہ نے مجھے بخار کی دوا دی۔ اس کے کھانے کے بعد میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مظفر بھی آ گیا۔ صبح صبح اسے دیکھ کر سب گھر والے حیران ہو گئے۔ اماں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، ارے مظفر بیٹا، اتنی صبح صبح سب خیریت تو ہے نا؟ تمہاری ماں کی صحت تو ٹھیک ہے؟ اماں کی بات سن کر مظفر مسکرانے لگا اور مسکراتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ضروری کام سے شہر جا رہا تھا، آپ سے یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ مظفر کا جواب سننے کے بعد اماں مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تم سب سامان لے کر آئے تھے، ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ انیلا کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوائی لے آنا، اسے شدید بخار ہو رہا ہے، اماں نے مظفر سے کہا۔ تو میری بیماری کا سننے کے بعد مظفر نے پریشان لہجے میں کہا، اسے کیوں بخار ہو گیا ہے؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ آہٹ محسوس کر کے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی۔ انتہائی بے بسی سے مظفر نے کہا، میں بھی بہت پریشان ہوں، نہ جانے کیوں پوری رات مجھے بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہی، بلکہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر کی چھت پر بچہ رو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ آوازیں صرف مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ اماں اور میری دونوں بہنوں کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب تو ان آوازوں سے اس قدر پریشان ہوئے کہ تمہیں کیا بتائیں۔ میں چھت پر جا کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں مجھے چھت پر نہیں جانے دے رہی تھی۔ بہت مشکل سے اماں سے اجازت لے کر چھت پر گیا، لیکن چھت پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات ان آوازوں نے مجھے سونے نہیں دیا۔ مظفر انتہائی کرب اور دکھ سے اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے آنسوں میں روانی آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بغیر کچھ کہے گھر چلا گیا۔ میں سارا دن بستر پر لیٹی رہی۔ صحت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے بھی اب اپنے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اماں ابا دونوں ہی میری صحت کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ میرا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، کھانے پینے سے تو بالکل ہی دل مر گیا تھا۔ شام کو مظفر واپس آیا تو میرے لیے دوا لے آیا۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ مرد ہو کر بھی بہت بزدل ثابت ہوا تھا۔ اتنا بزدل کہ اپنے ہاتھوں ہی اپنی اولاد کو پھینک دیا۔ اگر وہ ہمت رکھتا تھا تو ہم کبھی بھی اپنی اولاد کو جنگل میں نہ پھینک کر آتے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے مظفر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بچپن کی محبت بھی اب نفرت میں بدل رہی تھی۔ ہمارا گاؤں ایک پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے زیادہ سہولیات نہیں تھی، بلکہ زندگی گزارنا بہت مشکل تھا۔ ایک چھوٹا سا سرکاری اسکول تھا،
اسے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ لڑکے تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جاتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اجازت نہیں تھی۔ میں بچپن سے ہی مظفر سے منسوب تھی، وہ یہی چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو۔ مظفر کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا نے میری پڑھائی جاری رکھنے میں میری بہت مدد کی۔ میں ہر سال شہر جا کر پرائیویٹ پیپر دیتی۔ مظفر کی خواہش تھی، اسی لیے میں بھی بہت محنت کرتی تاکہ وہ خوش ہو۔ جب تک ابا صحت مند تھے، فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا، وہ مجھے خود ہی شہر لے کر آتے جاتے، لیکن جب سے وہ معذور ہوئے، یہ ڈیوٹی مظفر کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اب وہی مجھے شہر لے کر جاتا تھا۔ روزانہ شہر سے واپس گھر آنا مشکل تھا، اور پھر اگلے امتحان کی تیاری کرنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس لیے مظفر نے میرے لیے ایک گرلز ہاسٹل میں چند دن رہنے کا انتظام کر دیا۔ خود بھی وہ ایک کمرہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ وہ مجھے پیپرز کی تیاری کرواتا، اس لیے ہم دونوں اکثر پارک میں چلے جاتے اور بیٹھے دیر تک وہیں رہتے۔ گھر والوں کو مظفر پر اعتبار تھا، لیکن مظفر نے وہ اعتبار توڑ دیا۔ میں اس کے سامنے مجبور ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اصل قصور تو مظفر کی والدہ کا تھا، جو جانتی بھی تھی کہ ان کا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بے اجازت لگا کر بیٹھ گئی۔ میری صحت اب بہتر نہیں رہتی۔ ممکن تھا کہ اماں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی بیٹی شادی کے بغیر ہی ماں بننے والی ہے، کیونکہ روز بروز میری صحت خراب ہو رہی تھی۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے راز رکھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن مظفر نے اس کا حل نکال لیا تھا۔ 4 مہینے بعد میری گریجویشن کے اینول ایگزام ہونے والے تھے۔ مظفر نے اماں اور ابا کو راضی کر لیا کہ مجھے 4 مہینے تک شہر میں رہنا پڑے گا اور وہاں اکیڈمی میں امتحانات کی مکمل تیاری کرنی ہوگی۔ ابا اور اماں نے پہلے بھی کبھی مظفر کی کسی بات کو ماننے سے انکار نہیں کیا، اس لیے اجازت دے دی اور یوں میں شہر آ گئی۔ اس دوران مظفر تو گاؤں آتا جاتا رہتا، لیکن میں شہر میں ہی رہی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ہم دونوں گاؤں واپس آئے، اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کس قیامت سے گزر کر آ رہی ہوں۔ میں سارا دن سوچ میں ڈوبی رہتی کہ میں کتنی ظالم اور خود غرض ہوں۔ اپنی ہی اولاد کو پھینک دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا یہ راز چھپا نہیں رہے گا، بلکہ میں اور مظفر دونوں ہی اس کی سزا بھگتیں گے۔ رات کو سب گھر والے سو چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے بے چین دل کو قرار کیسے آ رہا تھا، کیونکہ میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شام سے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے گھر کی چھت پر کوئی موجود ہے۔ اب بار بار کسی کے چلنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بھاری شوز پہنے ہوئے ہمارے گھر کی چھت پر چل رہا ہے، اور پھر قدموں کی آواز آہستہ آہستہ رونے کی آواز میں بدلنے لگی۔ یہ سب آوازیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا تھا۔ مظفر شہر سے میرے لیے دوائیں لے کر آیا تھا۔ وہ کھانے سے میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن میرا دل بہت تکلیف میں تھا۔ صبح سویرے ہی مظفر اور اس کی والدہ ہمارے گھر پہنچ جائے۔ مظفر کی والدہ نے انتہائی خوف زدہ ہو کر اماں کے پوچھنے پر بتایا کہ 2 راتوں سے ان کے گھر عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے۔ پوری رات ان کے گھر کی چھت پر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جبکہ چھت پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچہ چھت پر نہیں بلکہ گھر کے صحن میں رو رہا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ یہ آوازیں محلے کے چند لوگوں نے بھی سنی ہیں۔ مظفر کی تو حالت دیکھنے والی تھی، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سبھی کے لیے ایک حیرت انگیز مسئلہ تھا۔ آج سے پہلے کبھی کسی کا ایسے مسئلے سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اسی لیے سبھی پریشان تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دو کہ یہ سب مظفر کا ہی کیا دھرا ہے۔ سب کی باتیں سنتے ہوئے میرا سر چکرانے لگا، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچی تھی کہ ایک حیرت انگیز منظر دیکھ کر میں چیخنے لگی۔ سب سے پہلے میری نگاہ اپنے بستر پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ میرے بستر پر ایک انتہائی چھوٹا بچہ کپڑے میں لپٹا پڑا تھا۔ بچے کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیتی، اس کے قریب ہی ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جسے دیکھتے ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ انتہائی سیاہ رنگت اور ڈراؤنی شکل کا آدمی بچے کے سر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ خوف کے مارے میں چیخنے لگی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر سب کمرے میں پہنچ گئے، لیکن اب بستر پر کوئی نہیں تھا۔
اماں نے آگے بڑھ کر جلدی سے میرے ہاتھ تھام لی اور حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا اور خوفزدہ لہجے میں کہا، اس بستر پر ایک بہت ہی خوفناک شکل کا آدمی بیٹھا ہے، جس کی سیاہ رنگت پر سرخ آنکھیں اور لمبے لمبے دانت دیکھ کر میں خوف سے چیخنے لگی۔ میری بات سن کر سبھی پریشان ہو گئے۔ اماں تو باقاعدہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہا، نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، جب سے شہر سے واپس آئی ہے اس کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر میں نے خود کو کنٹرول کر لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان ہوں۔ مظفر اور اس کی والدہ اپنے گھر چلے گئے تھے، لیکن سارے گاؤں میں رات کو مظفر کے گھر رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں ہی باتیں کی جا رہی تھی۔ لوگوں کی مختلف آرائیں تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو ان کے گھر میں آ کر آباد ہو گئی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ دوسری مخلوق انہیں تنگ کر رہی ہے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ ہی دیے جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اماں میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میں آرام کر رہی تھی، لیکن اماں کے قریب بیٹھنے پر میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر اماں نے مجھے چھو کر بھی محسوس کیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اب تمہیں کوئی بخار نہیں، لیکن تم مجھے کمزور دکھائی دے رہی ہو۔ کیا وہاں شہر میں تم کھانا نہیں کھاتی تھی؟ ماں کا سوال سن کر میں کچھ گھبرا گئی، لیکن جلدی سے جواب دیا، شہر میں تو بہت مزے مزے کے کھانے ملتے تھے، لیکن ان کھانوں میں وہ مزہ اور غذائیت کہاں تھی جو میری ماں کے ہاتھوں میں تھی۔ شہر کا بنا ہوا کھانا تو مجھے سوٹ ہی نہیں کرتا تھا، ہر روز ہی پیٹ میں درد ہو جاتا تھا، اسی لیے آپ کو اتنی کمزور دکھائی دے رہی ہوں۔ چند دن آپ کے ہاتھوں کے بنے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھاؤں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، لاڈ بھرے انداز سے کہا تو اماں مسکرانے لگی، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے ابا یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تمہارے فرض سے فارغ ہو جائیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مظفر کی وجہ سے مجھے اپنے والدین کے سامنے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ رات کو سب گہری نیند سو رہے تھے، لیکن آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اپنی خالی گود میں کسی بچے کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ احساس بہت دل فریب اور خوش کن تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ احساس کبھی ختم نہ ہو، لیکن میرے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک ہی مجھے کمرے میں بہت گرمی لگنے لگی، دل گھبرانے لگا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کی طرف دیکھا جو اس وقت گہری نیند میں دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں اس قدر پرسکون نیند میں سوتے دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ کاش میں بھی اتنی پرسکون نیند سو سکتی، لیکن پھر اپنے اس خیال کو جھٹکتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ایک جگہ پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور ان کی باتوں کی آوازیں ادھر ادھر پھیل رہی ہیں، اور آواز مسلسل آ رہی تھی جن کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آوازیں کیوں ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں، کیونکہ گہری رات تھی اس وقت اور یوں لوگوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ رات کے اس پہر وہ ہمارے گھر میں کون آ گیا۔ رات کی خاموشی میں مظفر کی انتہائی دھیمی آواز سنائی دی تھی، دروازہ کھولو۔ مظفر کی اس وقت آمد پر حیران ہوتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو وہ انتہائی بکھرے ہوئے حلیے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے انتہائی بے بسی سے کہا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ برداشت کرنا میری ہمت سے زیادہ ہے، میں بہت بے بس ہو گیا ہوں۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے مظفر نے کہا اور بے بسی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت شدید تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا۔ انتہائی فکر مندی اور پریشانی سے میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اور کیا تم نہیں برداشت کر سکتے؟ میرے سوال کو سن کر اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور انتہائی بے بسی سے کہا، وہ بچہ مجھے مار دے گا، زندہ نہیں رہنے دے گا، وہ بالکل میرے کان کے قریب آ کر روتا ہے، کبھی چھت پر بیٹھ کر روتا ہے اور کبھی ہمارے گھر کے صحن میں سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ آوازیں میرے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، میرا سینہ تکلیف سے پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی آواز ختم ہو جائے، اسے سکون محسوس ہو، میرے جسم کی حرارت میں اسے سکون محسوس ہوگا تو وہ سو جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا
یہ کہتے ہوئے مظفر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے کہا، میں نے کتنی بار کہا تھا تم سے کہ گھر والوں کو سچ سچ بتا دو، اگر ہم مر بھی جاتے تو اس زندگی سے وہ مر جانا بہتر ہوتا، کم از کم ہم اپنی اولاد کے قاتل تو نہ بنتے۔ قدموں کی آواز آنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اماں ہمارے پیچھے کھڑی تھی اور ہماری ساری باتیں سن چکی تھی۔ ان کے چہرے کی حالت دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہیں سچ پتہ چل گیا ہے۔ اماں کا جسم ادھر ادھر ڈولنے لگا تھا۔ وہ خود کو کھڑا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اچانک کی تکلیف دہ بات سن کر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر میں نے اور مظفر نے انہیں تھام لیا، ورنہ وہ زمین پر گر جاتی۔ میں نے اماں کو پکڑا ہوا تھا۔ مظفر جلدی سے برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر لے آیا اور پھر اماں کو اس پر بٹھا دیا۔ وہ اب تک حیرت بھری آنکھوں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ مظفر بھی سر تھامے زمین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ماں کی انتہائی نفرت بھری آواز سنائی دی، تم دونوں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ بھلا کوئی اپنی اولاد کو بھی پھینک سکتا ہے یا تمہاری طرح قتل کر سکتا ہے؟ تم دونوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے جو قیامت تک دوسروں کے لیے نشان عبرت رہے۔ اماں کے لہجے کی نفرت محسوس کرتے ہوئے میں تڑپ اٹھی، ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، اماں ہمیں معاف کر دو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زندگی میں ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اماں کے جواب دینے سے پہلے مظفر کی والدہ اور دونوں بہنیں ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سب پریشان دکھائی دے رہے تھے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مظفر کو دیکھتے ہی اس کی اماں نے حیرت سے کہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر میں ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، خوف کے مارے ہماری جان نکلنے والی تھی اور تم یہاں پہنچے ہو۔ اس بات کا احساس نہیں کہ ہم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہیں؟ وہ مظفر کو ڈانٹ رہی تھی جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ مظفر کی امی نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے بہن، نہ جانے ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ پوری رات ہمارے گھر میں جگہ جگہ اس بچے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اتنی تکلیف اور کرب سے وہ بچہ روتا ہے کہ کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ایک بار وہ بچہ سامنے آ جائے، اسے اپنے سینے سے لگا لوں تاکہ اسے سکون ملے اور وہ سو جائے، لیکن اس کی تکلیف تا آواز ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور غصے سے مظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بار اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیتی کہ وہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں، اور وہ بچہ جس کی آوازیں سن کر تم سب تڑپ جاتے ہو، وہ بچہ کس کا ہے؟ اماں کی بات سن کر سبھی حیرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک ہمارے گھر کے دروازے سے کچھ لوگ داخل ہوتے دکھائی دیے، جنہیں دیکھ کر ہم سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے حیرت انگیز ان کا لباس تھا، عجیب ڈھیلے ڈھالے کرتے پہنے کچھ لوگ ہمارے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے، کیونکہ وہ دکھنے میں بہت مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بڑے اور قد بھی لمبے تھے۔ مظفر نے حیران ہوتے ہوئے اجنبی مردوں سے پوچھا کہ کون ہو تم لوگ اور اس طرح اجازت کے بغیر گھر میں داخل کیسے ہو گئے؟ ان کے جواب دینے سے پہلے ہی کچھ عورتیں بھی دروازے سے داخل ہوتی دکھائی دی۔ ان کا بھی لباس عجیب و غریب تھا اور شکلیں ڈراؤنی تھی، لمبے لمبے ہاتھ اور ناخن انہیں خوفزدہ دکھا رہے تھے۔ ایک عورت جس نے انتہائی چمکیلا اور رنگ برنگا لباس پہنا تھا، اپنے بازو میں ایک بچے کو بھی اٹھایا تھا۔ مظفر کے پوچھنے پر ایک آدمی جس کے گلے میں بہت سی مالائیں لٹک رہی تھی، لمبے لمبے بال بھی گلے میں جھول رہے تھے، مظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے گھر میں داخل ہوئے تو تمہیں اچھا نہیں لگا؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ اور جو گناہ تم نے کیا اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تمہارے جیسا ظالم انسان جو اپنی اولاد کو بے یار و مددگار پھینک دے، میں اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے جواب دوں۔ اس اجنبی شخص کا جواب سن کر تو مظفر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہم بھی سب نہ سمجھ آنے والے انداز سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ اجنبی شخص کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے مظفر نے سخت لہجے میں پوچھا، تم سب کون اور ہمارے گھر میں کیوں آئے ہو؟ رات کے اس پہر کسی کے گھر جانا بالکل مناسب نہیں ہوتا، اور وہ بھی اجازت کے بغیر تو بالکل نہیں۔ تمہیں اپنے بارے میں بتانا ہوگا، مظفر نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہم سب حیران پریشان تھے کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور اچانک سے گھر کیوں آ گئے۔ ایک عورت جس نے بچے کو اٹھایا تھا آگے بڑھی اور بالکل مظفر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بچے کو مظفر کی طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی غصے سے پوچھا، اس معصوم بچے کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ مظفر کے جواب دینے سے پہلے خود ہی بول پڑی، نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس معصوم کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ تم نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی، کیونکہ تم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے پھینک دو گے یا کسی اور کے حوالے کر دو گے۔
اس لیے تمہیں اس معصوم کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس عورت نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا۔ بچے کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس عورت سے وہ بچہ چھین کر سینے سے لگا لوں تاکہ میری تڑپتے مامتا کو سکون آ جائے۔ اب کی بار اس عورت نے انتہائی نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور غصے سے کہا، ماں کو مضبوط ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہیں کہ کوئی اس کی اولاد اس سے چھین لے۔ ماں تو اپنی اولاد کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے، اور تم اس شخص سے نہیں لڑ سکی۔ تم دونوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ مظفر کی والدہ اور بہنیں اب تک صورتحال کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور انہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اپنے بچے کو رات کے اندھیرے میں پھینکا تھا۔ اب کی بار مظفر کی والدہ نے اس عورت سے پوچھا، تم کون اور کیا کر رہی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمیں تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بچہ کس کا ہے جسے اٹھا کر یہاں لائی ہو؟ مظفر کی والدہ کی بات سن کر اس عورت نے انتہائی غصے سے ان کی طرف دیکھا اور جواب دیا، تم جیسی ضدی عورتیں اولاد کی زندگی برباد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ابھی تو جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سردار انتظار کر رہے ہیں۔ اس بچے کی وجہ سے ہماری پوری بستی میں طوفان آ گیا۔ اس کے والدین کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ دو اجنبی اور خوفناک عورتیں میرے قریب کھڑی ہوئی اور دونوں مردوں نے مظفر کو گھیرے میں لیا کہ میں چکرا کر زمین پر گر جاتی اور بے ہوش ہو جاتی، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ بہت عجیب اور نہ سمجھ آنے والا تھا۔ عورتوں نے مجھے تھاما اور مردوں نے مظفر کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میرے قریب اماں کھڑی تھی، لیکن اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو منظر بدل چکا تھا۔ ہم گھر کے صحن میں کھڑے تھے، لیکن اب جہاں کھڑے تھے وہ گھر کا صحن نہیں بلکہ کوئی شاہی دربار تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم کسی محل میں آ گئے، کیونکہ جس جگہ ہم کھڑے تھے یہ بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کے دونوں دیواروں کے ساتھ ترتیب سے کرسیاں رکھی تھی۔ سامنے ہی ایک اونچے سے تخت پر ایک شخص بیٹھا دکھائی دیا، جسے انسان کہنا بھی مشکل تھا، کیونکہ انسانوں کی طرح ہی اس کے دو ہاتھ، بازو، ٹانگیں اور پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ ایک چہرہ تھا، لیکن چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ ہمارے ارد گرد اب بھی وہی لوگ کھڑے تھے جو ہم نے ہمارے گھر سے لائے تھے۔ مظفر بھی صورتحال سے پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرے کان کے قریب انتہائی دھیمی آواز میں مظفر نے کہا، مجھے یہ سب انسان دکھائی نہیں دے رہے۔ اب ہم انسانوں کے دربار میں نہیں بلکہ جنات کی بستی میں ہیں۔ مظفر کی بات سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ایسا ہی حال اس کا بھی تھا۔ تم دونوں اس وقت ہمارے سردار کے سامنے کھڑے ہو، یاد رکھنا کہ تم دونوں کو سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم نے بہت مصیبت دیکھی ہے۔ جس عورت نے بچہ اٹھایا تھا انتہائی کرخت لہجے سے کہا، اب نہ جانے ہم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جنات بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو گئے۔ سردار نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز سے کہا، تم دونوں آدم زاد ہو، لیکن اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو کہ اولاد کو مرنے کے لیے جنگل میں پھینک دیا؟ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بزدل انسان پہلے نہیں دیکھے۔ سردار کے لہجے میں ایسا روب و جلال تھا کہ میں اور مظفر دونوں تھر تھر کانپنے لگے۔ مظفر نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ اگر ہم اس بچے کو ساتھ لے کر جاتے تو برادری والے جان سے مار دیتے اور بدنامی الگ سے ہوتی۔ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے جو سمجھ میں آیا وہ کر دیا۔ لیکن اس سب کا بہت پچھتاوا ہے۔ اگر میں وقت کو پیچھے لے جا سکوں تو میں کبھی بھی اولاد کو نہ پھینکوں، ساری دنیا سے لڑ لوں۔ اگر مرنا پڑے تو مر جاؤں، لیکن اپنی اولاد کو خود سے دور نہ کروں۔ انتہائی جذباتی لہجے سے مظفر نے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے اس بچے کی وجہ سے ہم نے کتنی تکالیف دیکھی ہے۔ اگر یہ معصوم اور بے گناہ نہ ہوتا تو ہم اس کی گردن اتار دیتے، لیکن ہم تم انسانوں کی طرح خود غرض اور بے حس نہیں بن سکے، اور نہ ہی اتنے ظالم کے معصوم کی جان لے سکتے۔ رات کے اندھیرے میں اس کے رونے اور چیخنے کی آواز سن کر ساری بستی جمع ہو گئی۔ یہ چیخ چیخ کر اپنے پیدا کرنے والوں کو بلا رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ تو منہ چھپا کر جا چکے ہیں، اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سردار کے لہجے میں اب بھی غصہ اور نفرت تھی۔ مظفر نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، مجھے ہرگز اس بات کا علم نہیں تھا کہ جہاں پر میں اپنے بچے کو پھینک رہا ہوں وہاں پر جنات آباد ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ایسا کوئی واقعہ دیکھا تھا نہ سنا تھا جس سے ہمیں اندازہ ہوتا کہ اس علاقے میں جنات بستے ہیں۔ ہمیں تو یہاں سے دور رہنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ انجانے میں ہوا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جنوں کے سردار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس روز ہمارے قبیلے نے ایک بہت بڑا جشن منایا تھا۔ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیا تھا،
جس کی وجہ سے پوری بستی میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ہم سب خوش تھے، لیکن ہماری خوشیاں اس وقت غم میں بدلی جب ہم نے ایک انسان کے بچے کو بے یار و مددگار پڑے دیکھا۔ وہ بچہ رات کے اندھیرے میں چیخ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا اس کے والدین کو ہاتھوں سے ماروں۔ میں کبھی بھی یہ بچہ واپس نہ کرتا، لیکن میں اسے جنات میں نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ یہ ہم سے الگ مخلوق ہے۔ میری بہن نے اس بچے کو اٹھا لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمیشہ وہی اس کو پالے گی کیونکہ وہ بھی بے اولاد ہے۔ اسے احساس ہے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، نہ صرف انسان بلکہ جنات کے لیے بھی۔ جیسے نسل انسانی کی بقا کے لیے اولاد ضروری ہے، اسی طرح جنات بھی نسل آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن تم دونوں نہ جانے کس طرح کے انسان ہو، اپنی ہی اولاد سے نفرت کر رہے ہو۔ سردار کے رویے میں اب کچھ نرمی آ گئی، لیکن میں نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی کہ اپنی ہی اولاد کو پھینک دیا، لیکن اپنی اولاد سے جدائی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے موت سے بھی بدتر تھا۔ میں تو اب زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک ہی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا سکوں اور سینے سے لگا سکوں۔ یہ خواہش اتنی بڑھ گئی کہ مجھے اپنی گود میں بچے کے لمس کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگتا کہ میری گود میں میرا بچہ لیٹا ہے۔ جب تک یہ احساس قائم رہتا میرا دل پرسکون رہتا، لیکن جب مجھے یہ یاد آتا کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے بچہ پھینکا ہے تو میرا دل پھٹنے لگتا، جی چاہتا ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی۔ میں انتہائی بے بسی اور غصے سے مظفر کی طرف دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہم دونوں انسان اور اشرف المخلوقات تھے، لیکن ہم سے بہتر تو اللہ کی یہ مخلوق تھی جنہوں نے ایک انسان کے معصوم بچے کو مرنے نہ دیا بلکہ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ جس عورت نے ہمارا بچہ اٹھایا تھا اس نے مظفر کی طرف دیکھتے ہوئے دکھی لہجے سے کہا، میں ہی اس بچے کو لے کر تمہارے گھر پہنچ جاتی تھی۔ رات ہوتے ہی جب یہ بچہ روتا، چیختا، چلاتا تو وہ آوازیں تمہیں سناتی تھی تاکہ تمہیں اپنی اولاد کی تکلیف کا احساس ہو۔ جب یہ بچہ سو جاتا تو تب میں خود بچے کے رونے کی آوازیں نکالتی تاکہ تم بھی تڑپتے رہو جیسے یہ بچہ والدین کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مظفر نے اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑے اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میرا بچہ میرے حوالے کرو، ایک بار میں اسے سینے سے لگا لوں تو شاید مجھے سکون آ جائے۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ میں نے اپنے بچے کو زندہ جنگل میں پھینک دیا تاکہ جانور اسے کھا لیں۔ یہ خیال آتے ہی میں اپنے بال نوچنے لگتا اور خود کو مارنے لگتا، لیکن اب اپنے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا، لیکن تب تک پرسکون نہیں ہو سکوں گا جب تک خود بچے کو چھو کر نہ دیکھ لوں۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر بچہ مظفر کی باہوں میں دیا۔ بچے کو اپنی باہوں میں لیتے ہی مظفر شدت سے رونے لگا، بچے کو سینے سے لگا لیا، بار بار اس کا ماتھا چومتا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود بہت ساری جنات عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم دونوں نے گناہ کیا ہے، اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی، تمہیں سزا دینا بہت ضروری ہے۔ سردار کی غصیلی آواز پر ہم دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مظفر نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سزا آپ دینا چاہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ سر جھکا کر مظفر نے کہا، کیا تم دونوں میاں بیوی ہو؟ اس کے باوجود بچہ جنگل میں کیوں پھینکا؟ سردار نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو مظفر نے اسے سچ بتایا کہ اس کی والدہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنی ساری بہنوں کی شادی نہیں کر لیتا اس کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ بچپن کی منگیتر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چند سال پہلے نکاح کیا، لیکن اپنی والدہ کو اس بات کے لیے راضی نہیں کر سکا کہ وہ اس کی بیوی کو لے آئیں گھر، کیونکہ ابھی اس کی 2 بہنیں شادی کے لیے رہتی تھی۔ یہ سننے کے بعد سردار کو مزید غصہ آ گیا اور انہوں نے مظفر کی ماں کو برا بھلا کہا۔ ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیا گیا، جسے دیکھتے اور چھوتے ہی مجھے سکون محسوس ہوا۔ ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیا گیا۔ جب ہم اپنے گھر واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ شام ہو چکی تھی، سب بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ مظفر کی والدہ اور میری اماں یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمیں لے جانے والے انسان نہیں بلکہ جنات تھے، کیونکہ ان کا حلیہ اور شکلیں انسانوں سے مختلف تھی، مگر سب گھر والے پریشان تھے کہ جنات ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں۔ میری امی نے مظفر کی والدہ کو بتا دیا کہ ان کے بیٹے نے ہی اپنی اولاد کو پھینکا تھا۔ اماں نے انہیں سارے جرم کا قصوروار ٹھہرایا، کیونکہ ان کی ہی ضد تھی کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد بہنوں کا خیال نہیں رکھے گا، ان کی شادیاں بھی نہیں کرے گا اور بیوی کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے بیٹے کی شادی نہیں کی۔ اب تو وہ بھی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، بار بار ہم سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہمیں خیر و عافیت سے دیکھ کر سب نے شکر ادا کیا۔ بچہ کبھی اماں کی گود میں جاتا، کبھی مظفر کی والدہ اسے اٹھا لیتی۔
ابا نے بھی بچے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انتہائی ملمت بھری نظروں سے مظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک بار تم مجھ سے بات تو کرتے، میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی کیونکہ مجھے تم پر اعتبار تھا۔ ایک غلطی کرنے کے بعد دوسری غلطی بہت بڑی تھی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، تم کسی بھی وقت آ کر بیوی کو لے جاتے۔ اگر اعتراض تھا تو تمہیں اور تمہاری ماں کو، لیکن اس سارے معاملے میں میری بیٹی نے تکلیف اٹھائی ہے، جس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ابا مظفر کو غصے سے ڈانٹ رہے تھے۔ اس نے ابا سے بھی معافی مانگ لی۔ مظفر کی والدہ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اپنا پوتا اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں۔ میرے بیٹے اور بہو کو بھی اب اجازت دو، رات ہو رہی ہے۔ رات کے وقت بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ مظفر کی والدہ کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ جن جنات کے ڈر سے ہم بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالتے، انہی جنات نے انسانوں سے بڑھ کر ساتھ دیا اور بچے کی حفاظت بھی کی تھی۔ اماں اور ابا سے مظفر نے اجازت لے لی تھی اور پھر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ میرا بچہ میری گود میں تھا۔ آج مظفر کے گھر میں بھی سکون تھا۔ کسی کونے سے بھی بچے کے رونے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں ان جنات کی ہمیشہ احسان مند رہوں گی جنہوں نے ہمارے بچے کی حفاظت کی تھی۔ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ اب ہم سب مل کر بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔